الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ رمضان کا تیسرا دن ہے اور ہمارا تیسرا درس ہے، اور مجھ سے پہلے آپ علامہ مفتی آصف صاحب کا پرمغز بیان سن چکے ہیں۔ اب یہ طالب علم بھی آپ کی خدمت میں چند معروضات قرآن کی روشنی میں عرض کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے یعنی اسلام ہی اللہ کے نزدیک ایک مقبول دین ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے پہلے کے جو بھی ادیان تھے اب وہ ادیان نہیں چلیں گے، اب دین اسلام ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ گویا کہ اگر کوئی پہلے کسی دین سے وابستہ تھا، پہلے کسی نبی پر ایمان لایا تھا، اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ چلا گیا تو اس کے لیے نجات ہوگی، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ اس دین پر وہ تھا واقعی نبی کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ لیکن جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو اب صرف اسلام ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اب اگر کوئی کسی اور دین پر رہے، کسی اور مذہب پر رہے تو اس کے لیے نجات نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا اس طریقے سے اللہ کو نہ مان لے، اور جب تک وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اس کے پیش کردہ عقائد کو قبول کر کے باقی تمام تعلیمات اور غلط عقائد کا انکار نہ کر دے، تب تک یہی وہ نجات نہیں پا سکتا اور قابل گرفت ہوگا۔ لہٰذا آج کل کے دور میں ہر ایک کو اسلام کے قریب آنا ہی ہوگا۔ یہ کوئی تسلط جبرن نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسلام اہل نہیں ہے اور زبردستی ہمارے سر پہ تھوپا جا رہا ہے، بلکہ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر کوئی فرض کر لیں کہ جو اسلام قبول نہیں کیا ہوا غیر مسلم ہے، کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کو بھی ہماری دعوت ہے۔ اور جو مسلمان بھائی بہن سن رہے ہیں، اگر آپ کی دوستیاں، آپ کی ریچ کسی غیر مسلم تک ہے اور وہ فرض کر لیں کہ ہماری لینگویج سمجھ سکتا ہو یا آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا سکیں، تو یہ پیغام پہنچائیں کہ اسلام کو عقلی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو عقل یہ کہے گی کہ اسی کو قبول کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ جتنا پرفیکٹ نظام ہمارے مذہب اسلام کا ہے اور جو تعلیمات کی کاملیت آپ کو اسلام میں نظر آئے گی کسی میں نظر نہیں آئے گی۔ ہمارا مذہب اسلام زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کوئی شعبہ آپ ذکر کر دیں، ہمارا مذہب اسلام اس کی تعلیم بیان کرے گا، جبکہ دیگر ادیان کے اندر ایسا نہیں ہے۔ کچھ بنیادی تعلیمات ضرور ملیں گی، لیکن جب آپ تجارت کے بارے میں، انویسٹمنٹ کے بارے میں، اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں اور مختلف امور کے بارے میں کویسچن کریں گے تو وہ نامکمل نظر آئیں گے، ان میں تعلیم کا نقص نظر آئے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات، تو یہ تین چیزوں پر مشتمل ہیں۔ ایک قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا ہمارے ان علماء کی رائے جو قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو یعنی قرآن پہ چلو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یعنی حدیثیں مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اس سے مراد حاکم اسلام بھی ہیں، اور ایک قول کے مطابق مجتہدین، علماء، مفتیان کرام جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں دین سکھاتے ہیں، انہیں جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تین ذرائع سے علم حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو پوچھا کہ بما تقضی یا معاذ، اے معاذ آپ کس چیز سے فیصلہ کریں گے؟ عرض کی کہ اللہ کی کتاب سے۔
سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، پھر اگر تم نہ پاؤ تو، یعنی کتاب اللہ میں تمہیں کوئی چیز نہ ملے تو کہا میں آپ کی سنت سے یعنی حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو، کہا پھر میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس نے اللہ کے رسول کو راضی کر دیا، یعنی ہم اس سے راضی ہیں۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں نہیں ہے، ویسے تو ہر تر و یابس کا ہے، لیکن ہر شخص اس تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ کچھ چیزیں ظاہر ہیں، کچھ پوشیدہ ہیں، پوشیدہ چیزوں تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس میں نہیں ہے تو حدیث میں، لیکن حدیث میں بھی پوری چیزیں نہیں ہیں، بہت سی چیزیں موجود نہیں تھیں کیونکہ وہ قدیم دور تھا۔ اب جدید دور کی جو چیزیں ہیں یقینی سی بات ہے ان کا بیان تو وہاں پر نہیں ہے۔ ان جدید چیزوں کا حکم کیا ہوگا؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا، خون، انتقال خون، اعضاء کی ڈونیشن کا، فوریکس ٹریڈنگ کا، جو انٹرنیٹ کے اوپر لین دین ہو رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے، جو ہم امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس کے اصول، ہماری تجارتی اصول، ہماری شادی کی بہت ساری نئی رسومات، لینے دینے کے معاملات، سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جو نئی آ چکی ہیں۔ ان کا کیا شرعی حکم ہے؟ اگر آپ ڈائریکٹ دیکھنا چاہیں، براہ راست تلاش کرنا چاہیں کہ ایز اٹ از ان کا ذکر قرآن حدیث میں مل جائے، نہیں ملے گا۔ تو پھر اب یہ ذمہ داری علماء اسلام کی ہوتی ہے کہ وہ غور کرتے ہیں کہ اس کا تعلق پہلے سے موجود کس مسئلے کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی تعلق ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر جو حکم پہلے والے کا وہ اس کا، جیسے یہ آئس کا نشہ ہے، ہیروئن وغیرہ ہے، تو اس میں نشہ تھا، تو دیکھا کہ کوئی ایسا حکم ہے پہلے کہ کوئی ایسا مطلب چیز جس کے بارے میں کلام کیا گیا ہو جس میں نشے کا ذکر ہو، تو شراب نظر آئی، شراب کو حرام قرار دیا گیا تھا، نشے کی وجہ سے، نشہ ان میں بھی تھا، وہ بھی حرام، اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی اور ہوتی ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں بالکل ذکر نہیں ہوتی، نہ ان کا کوئی ہم نظیر مسئلہ ہے۔ ان جدید مسائل پر پھر علماء کلام کرتے ہیں، انہی کی اطاعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور ہمارے بھائی اور خصوصاً ہماری بہنیں جو کہتی ہیں یہ جی مولویوں نے خود ہی چیزیں نکال لی ہیں اور بیان کر رہے ہیں، خود کو چیز نہیں نکالی جاتی، یا تو قرآن و حدیث سے نکالتے ہیں یا اللہ کی اجازت سے وہ اپنے علم کو استعمال کر کے چیزوں کے احکام بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ تو نہیں فرمایا نہیں جانتے تو قرآن دیکھ لو، نہیں جانتے تو حدیث دیکھ لو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے، ان کے سامنے یہ آیت پیش کر کے ذرا ان سے پوچھیں نا کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، حدیث میں سب کچھ ہے، کیوں اس نے کہا کہ اہل علم سے پوچھو؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث میں، اللہ کی آسمانی کتابوں میں، ان میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہر ایک کی ان تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی عوام میں اب بھی یہ دعویٰ کرے نہیں ہے قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے، تو پھر ہمارے سامنے بیٹھیں، ہم آپ سے 10 سوال کریں گے کہ ان چیزوں کو قرآن و حدیث سے نکال کے بتائیں۔ اگر وہ قرآن و حدیث میں موجود بھی ہوں تو آپ کے لیے تلاش کرنا انتہائی مشکل ہے۔ آپ کو کیا پتہ کس مقام پر ہے؟ عوام الناس کو تو نہیں پتہ ہوتا۔ اور اگر قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں، وہ خالصتاً اجتہادی مسئلہ ہے کہ سوچ و فکر کا نتیجہ نکالنا ہے، اب آپ کیا کریں گے بتائیے ذرا؟ تو اس لیے یہ بیجا ضد ہے، اور جو لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ مولویوں کے پاس نہ جاؤ، صرف قرآن و حدیث خود پڑھو، نتیجہ نکالو، وہ بیچارے نہیں جانتے کہ شریعت کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلے ورنہ تباہی آپ کا مقدر بنے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن پڑھیں، اس کے بس خود آپ سمجھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک شخص ایسے ہمارے پاس آیا، اس نے دعویٰ کیا، تو میں نے ترجمے پہ ہاتھ رکھ لیا اور میں نے کہا جو قرآن لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ، تو ترجمہ بھی نہیں کر سکا بیچارہ۔ حالت تو یہ ہوتی ہے کہ ترجمہ تک نہیں کر پاتے ہیں، اس پر یہ دعویٰ کہ جی خود قرآن سے سمجھ لیں سب کچھ، اور سمجھانے کی خود بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ عوام الناس بھی بھولی ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھو، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے قرآن کو سمجھو، پھر آپ کی بھی ضرورت کیا ہے؟ ہم ڈائریکٹ قرآن نہ سمجھیں، اور کبھی یہ قرآن خود سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ان صحابہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب سے مراد ہے قرآن پاک۔ اب صحابہ کرام نبی کریم کے صحبت یافتہ صاحب علم لوگ، ان کی مدر لینگویج عربک، اس کے باوجود وہ قرآن سیکھنے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہوئے۔ تو آپ جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے، نہ صاحب علم، نہ کسی صاحب علم کی صحبت میں رہے، نہ قرآن کی زبان ہماری کوئی مدر لینگویج ہے، تو پھر ہم کیسے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ بالکل غلط بات ہوتی ہے۔ ایک قرآن کا ظاہر ہوتا ہے، ایک قرآن کا باطن ہوتا ہے۔ اگر آپ ترجمے سے کوئی چیز سمجھ بھی رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ جو سمجھ رہے ہیں واقعی وہ اللہ تعالیٰ کا مقصود بھی ہو۔ اور تراجم بھی اسی لیے مختلف ملتے ہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے زاویہ نظر سے بعض اوقات ترجمہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھے علماء کی طرف رجوع کرنا ہی بیسٹ ہے، اور علماء کی طرف متوجہ ہوئے بغیر آپ قرآن کو صحیح یا حدیث کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب اسلام کیا ہوا؟ اسلام قرآن کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات، اور اچھے صحیح العقیدہ معتدل علماء نے قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے یا اجتہادی مسائل نکالے، ان سب کے ان تعلیمات کے مجموعے کا نام اسلام ہوتا ہے۔ یعنی اس کو ہم شریعت کہتے ہیں، سمجھ لیں اب اس کو ہم ظاہری طور پہ اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ ہم کہتے ہیں جی انہوں نے اسلام کو اختیار کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اس کی تعلیمات کو مکمل طور پہ اپنے اوپر نافذ کرو۔ یہ نہیں کہ یار بس میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، چوائس نہیں ہے۔ بعض جگہ چوائس ہوتی ہے لیکن جو فرض ہیں، واجب ہیں، اسی طرح سنت موقدہ امور ہیں، یہ تو کرنے اس میں چوائس نہیں ہوتی۔ ہاں اس سے نچلے درجے کے اندر سنت غیر موقدہ مستحبات کریں نہ کریں اجازت، ایسے حرام واجب کا ترک مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک یعنی اساءت، ان کے ارتکاب سے بچنا ہوگا، ان سے اجتناب واجب ہے، ان سے رک جانا واجب ہے، اس میں بھی ہمیں اختیار نہیں ہے۔ باقی اس سے نیچے جو کچھ ہے ان میں ہمیں اختیار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی جتنی چیزیں تم پہ فرض ہیں، واجب ہیں، انہیں پورا کرو، جو حرام ہیں مکروہ تحریم انہیں چھوڑو۔ اور علماء کی رائے کے مطابق سنت موقدہ پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اس کے جانب مخالف کو ترک کرنا چاہیے، اس کو بھی پھر ہم رعایت اس کی کریں گے۔ ہماری بہنیں اور خصوصاً یکسر جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم علماء کی کیوں مانیں، ہم تو قرآن و حدیث کی مانیں گے، اور قرآن و حدیث تک آپ کی رسائی نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے پری پلان ہمارے بچوں کو مذہب اسلام سے مکمل طور پر دور کرنے کی سازش کی گئی ہے، اور اس میں کسی حد تک کامیابی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے وابستگی اختیار کریں، ہماری اکیڈمی میں آئیں، آپ عالم بنیں، مفتی بنیں۔ ہمارے یہاں صبح کے ٹائمنگ میں درس نظامی ہوتا ہے، 5 سال کا ہم نے درس نظامی رکھا ہے، اور 1 سال کا مفتی کورس رکھا ہے جس کو تخصص فی الفقہ کہا جاتا ہے۔ اور رات میں 2 گھنٹے کے اندر یہ پروگرام ہوتا ہے، اسکالر کورس ہوتا ہے، اور سنڈے میں بھی ہم نے اسکالر کورس رکھا ہوا ہے جس کی کلاس 2 سے 5 بجے تک ہوتی ہے، 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے ویک میں 1 مرتبہ۔ لیکن یہ تمام آن لائن نہیں ہے، ابھی یہ فزیکلی طور پہ کلاسز ہوتی ہیں، اس کو آپ کو ویسے جوائن کرنا ہوگا۔ ہاں جو اسکالر کورس ہے قریب انشاءاللہ میں آن لائن بھی سٹارٹ کرنے والا ہوں، تو اس میں آپ اس کو ضرور جوائن کریں۔ لیکن جو شارٹ کورسز ہیں جیسے فرض علوم کورس ہے، وراثت کا کورس، حقوق زوجین کورس، تجارت کورس ہے، طہارت کورس ہے، رمضان کی تیاری کے کورس، اسی طرح جو بھی تفسیر کورس ہے، حدیث کا کورس ہے، تو جو بھی آپ پڑھنا چاہیں اس کے لیے آن لائن ہمارے پاس سہولت موجود ہیں۔ ہمارے اپنے یہاں کے تیار کردہ ہمارے اسکالرز ہیں، میل بھی ہیں، فیمیل ٹیچرز بھی ہیں، جن سے آپ پڑھنا چاہیں آپ وابستگی اختیار کریں۔ اور میں تو گزارش کرتا ہوں خدا را آپ اپنے خود بھی عالم مفتی بنیں، اور کم از کم اپنے ایک بچے کو عالم بنائیں، بچی کو عالمہ، بچے کو مفتی، بچی کو مفتیہ بنائیں۔ ہماری اکیڈمی میں دونوں پڑھتے ہیں، میل فیمیل، بچے بچیاں سب پڑھتے ہیں، اور ٹوٹل بچیوں کو وہی کورس پڑھایا جاتا ہے جو لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح ہماری بچی تیار ہوتی ہے تو بہترین عالمہ اور مفتیہ ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے۔ میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہماری بعض بچیاں 4 سال کا درس نظامی کرتی ہیں، اور کتنی ہی بچیاں ہمارے پاس آئیں جن میں بے شمار نقص رہ جاتے ہیں۔ یقیناً جو بھی کروا رہے ہیں انہوں نے اپنے ایک سلیبس بنایا، اور ان کے پیش نظر ایک مخصوص ٹارگٹ ہوگا کہ ان بچیوں کو اتنا پڑھا دینا کافی ہے۔ اس پہ کوئی تنقید نہیں، جو بہتر سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک بچی اگر چیلنجز کا سامنا کرنا چاہتی ہے، اعتماد سے دین کی خدمت کرنا چاہتی ہے، تو اس قسم کی بچیاں جو 4 سال میں
کی ہوتی ہیں اور انہیں وہ سلیبس نہیں پڑھایا جاتا جو مردوں کو پڑھایا جا رہا ہے، ان میں کافی حد تک میں کمی محسوس کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرا نقص کا نتیجہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو تو عربی عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی، بعض اوقات اردو میں پڑھا رہی ہوتی ہیں، اردو میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہ بڑی کتابوں سے اکتساب فیض کیسے کریں گی؟ اگر ان کو فتویٰ لکھنا ہو اور بڑی کتابوں سے عبارت نکالنی ہو تو ان کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ الفرقان اسکالرز اکیڈمی کو جوائن کریں، چاہے آن لائن کریں، چاہے فزیکلی کلاسز کے اندر آئیں، بہت فائدہ پائیں گے۔ ہماری جو سنڈے کی کلاسز ہو رہی ہیں، جو میں نے اسکالر کورس رکھا ہے، اس میں ہمارا ٹیچنگ میتھڈ ایسا ہے کہ ہم 8 سال کا رکھا ہوا ہے ہم نے کورس، اونلی سنڈے کلاس ہوتی ہے، 3 گھنٹے کلاس ہوتی ہے، لیکن ہم کور کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے تسلسل سے لوگ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، ورنہ اگر ناقص تعلیم ہو، ٹیچنگ میتھڈ سمجھ میں نہ آئے تو لوگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن وہ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی جو میری بڑی کلاس ہے وہ 7ویں سال میں دورہ حدیث ختم ہوا، لاسٹ ایئر ہوگا، اگلے سال ان کا آخری سال ہوگا، اور 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں اس میں۔ پھر اس کے بعد جو پھر چھٹا سال ہے، 5واں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پھر جو پہلا سال تھا ہمارا جو ہم نے اسٹارٹ کیا، یہ جو مطلب پہلے سال کی کلاس، اس میں اتنی تعداد تھی کہ 2 کلاس ہمیں بنانی پڑی۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس کو اکیڈمی کو جوائن کریں، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہمارا رمضان کے بعد اپنی بڑی اکیڈمی کی تعمیرات کے آغاز کا ارادہ ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم باقاعدہ ہاسٹل بھی بنائیں گے، اور اس میں بچے بچیوں کو ہم تعلیم دیں گے، اور امید ہے کہ دین کا بہت بڑا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی اپنے مرحومین کے لیے، اپنے لیے ثواب جاریہ کرنا چاہتا ہے تو اس اکیڈمی کی تعمیر میں تعاون آپ کے لیے بہت ہی بہترین چوائس ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں بھی ایسے بھی، اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کوئی ایک عالم، ایک عالمہ، ایک مفتی، ایک مفتیہ کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں، ان کو عالم مفتی بنائیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم صرف عالم مفتی تیار نہیں کرتے، بلکہ اچھا لکھنے والا، اچھا بولنے والا، بیان بھی اچھا تدریس کرنے والا، آگے وہ پڑھائے، فتویٰ لکھے، لیڈر بنے، ایسا ہماری کوشش ہوتی ہے۔ مکمل تربیت کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ اس کے بارے میں مزید کوئی معلومات لینی ہو تو میرا نمبر اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گا، براہ راست آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں اور آپ کو بریفنگ دینے میں کامیابی حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا آج کے درس قرآن میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، ہمارے تمام بھائی بہنوں پر اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل فرما، ہمیں رمضان کی مکمل برکات، فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے سابقہ گناہوں پر ندامت عطا فرما، کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت بھی عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک مولا، علم دین سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں دینی کاموں میں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اپنی فردی طاقت کے ذریعے اور مالی تعاون کے ذریعے تقویت فراہم کرنے، دین کو ترقی دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، ہماری جتنی بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ دعا مانگ رہی ہیں، خاص طور پہ اللہ ان کو ذہنی سکون عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو، ان کے صدمات کو دور فرما۔ یقیناً تو عالم الغائب ہے، ہر ایک کے دل کی تمنا، دعائیں تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجات پوری فرما دے۔ یہ جو اپنے دل میں تمنا رکھتی ہیں، جو جائز مقاصد ہیں، جن جائز مقاصد کے حصول کے لیے ان کی خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ سب پوری فرما دے۔ جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں، صدمے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی ذہنی پریشانیاں، ان کی بیماریاں، ان کی مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے۔ یا رب کریم، خصوصی طور پہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں اور اس طرح ہم آسانی سے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یا رب کریم، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کو اپنا محبوب بندہ، محبوب بندی بنا لے، ان کو ہر گناہ سے پاک و صاف فرما، نفس و شیطان کی گرفت ان پر کمزور کر دے۔
اے مالک و مولا انہیں گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما، گناہوں سے دوری عطا فرما، نیکیوں پر استقامت عطا فرما دے۔ یا رب کریم انہیں موت سے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ یا رب کریم ان کے گھروں میں سکون امن عطا فرما، میاں بیوی کو پیار و محبت عطا فرما، اولاد کو فرما بردار بنا لے۔ جو ان کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما، ہدایت ان کے نصیب میں نہ ہو تو ان سے دور کر دے۔ اے پاک پروردگار ان کی تمام دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا فرما دے، تا حیات زوال نعمت زوال عزت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ مزید عزتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا رب کریم جس طرح ہم سب اس درس میں شریک ہوئے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مجالس میں شرکت کرنے کے توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔